اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82۔ ہو سکے تو 83 بھی پڑھ لیں گے اگلے پیج پر۔ اس سے پہلے آپ بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملے اور آپ بھی ثواب حاصل کریں اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، اخذ اللہ، پکڑ لیا یا لیا اللہ نے، میثاق یا عہد یا وعدہ، النبیین، نبیوں سے، لما، جب، آتیتو دیا، تم کو، من سے، کتاب میں سے، کتابیوں اور حکمت یا راز کی باتیں، کی باتیں، ثم، پھر، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، مصدق لما، تصدیق کرے جب، معکم، جو تمہارے پاس ہے، کم تمہارے، لتؤمنن، البتہ ایمان لاؤ، بھی، ساتھ اس کے، ولتنصرن، اور اس کی مدد کرو اس کی، ولتنصرن، مدد کرو اس کی، قالا، کہا، اقررتم، اقرار کیا تم نے، یعنی مان لیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ، لیا اس بات پر تم نے، ذَلِكَ، اس شرط پر قبول کیا، یعنی اقرار کیا تم نے اس شرط پر کہ قبول کر لیا تم نے، قالو، کہا یا بولے، اقررنا، مان لیا ہم نے، قبول کیا ہم نے، یعنی پیغمبروں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے قبول کیا اس شرط پر، تم نے مان لیا اس شرط پر کہ تم نے قبول کر لیا، یعنی یہ جو میں نے کچھ کہا ہے، تو پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، فشہدو، گواہ رہو، پس گواہ رہو، وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہ ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبروں سے میں نے وعدہ لیا، سارے پیغمبروں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میں نے کتاب دیے تم لوگوں کو، جو کتاب دی اور حکمت دی، علم دیا، تو اگر تمہارے پاس پھر کوئی رسول آئے اور تصدیق کرے جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرے، یعنی جو یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اس کی تصدیق کرے، زبور کی تصدیق کرے، تو تم لوگ سمجھ جانا کہ یہ سچے نبی ہے، اور اس پر تم ایمان لے آنا، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اب پیغمبروں کو یہ کہا گیا ہے اور ان سے اقرار لیا گیا ہے۔ اب پیغمبروں کو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان سے اقرار لیا ہے اور انہوں نے اقرار کیا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اپنے وقت میں بتایا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور اس پر کتاب بھی نازل ہوگی،
اور یعنی اور بھی جتنے پیغمبر ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام آئے ان پر تورات نازل ہوئی، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان پر انجیل نازل ہوئی، انجیل میں بھی تورات کی تصدیق تھی تو اس کو ماننا چاہیے تھا۔ اس طرح پیغمبروں نے اپنے وقت میں اپنے لوگوں کو کہا، ضرور کہا، جب اللہ کا پیغام تھا تو ظاہر نبیوں نے پہنچایا، اپنے وقت میں لوگوں کو کہا کہ جب اس طرح پیغمبر آئیں گے تو اور وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کریں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور کتاب میں بھی لکھا ہے، یعنی تورات میں باقاعدہ لکھا ہوگا اس طرح۔ تو جب جو نبی جو ہے وہ اگلے پیغمبر کا اگر زمانہ پائے، اس کے وقت میں ہو، تو پھر اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد بھی کرے بذات خود۔ اور اگر وہ اس کا زمانہ نہ پائے تو اس کے بعد یہ بھی مدد ہوئی کہ نبی نے اپنی قوم کو جو ہدایت کی ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جب نبی نے ان کو بتایا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک مدد ہو گئی اگلے نبی کی، اگلے پیغمبروں کی مدد ہو گئی کہ اس کی مدد کرے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لیکن باقاعدہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا اور باقاعدہ ان کے نبیوں نے ان کو بتایا بھی ہوا، پھر بھی جب وہ لوگ اس بات سے مکر جائے تو یہ تو پھر ان پر بے ایمانی کی بات آتی ہے، پھر وہ ایماندار تو نہیں ہوئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے کہ میں نے نبیوں سے اقرار لیا ہے، وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے، اور انہوں نے مان بھی لیا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ بولے ہم نے مان لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات پر۔ اور اس طرح سارے نبیوں نے جو ہے یہ بات مان لی تھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں اگلی آیت۔ فمن تولا، پھر جو کوئی مڑ جائے یعنی انکار کر جائے، اس کو نہ مانے، بعد ذالکا، اس کے فاولئک، پس وہی تو ہے، ہم الفاسقون، فاسق لوگ۔ یعنی جو کوئی اس کو نہ مانے، یعنی یہ ساری باتوں سے انکار کر دیں۔ اب پیغمبروں نے تو اپنی قوم کو کہا ہوگا، اور پھر اپنی کتاب میں بھی ان کا موجود ہے، پھر ان باتوں سے اگر کوئی یہودی علماء یا عیسائی علماء جو ہے وہ اس سے انکار کر لیں، جیسے کہ ہم نے نجران کے وفد والی آیتیں یہ ساری ان کو سنائی جا رہی ہے کہ یعنی پھر اگر اس سے کوئی مکر جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہ مانے اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہ مانے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ جیسے وفد نجران آیا تھا اس وقت، اور ان کی موجودگی میں یہ آیتیں ساری نازل ہوئی، ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ پھر بھی انکار کرے، یعنی ان کے دل میں تو ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا قرظ بن علقمہ پھر ایمان بھی لے آیا، اسلام قبول کیا اس نے، اور اس کے بھائی ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنی سرداری اور دنیا کی مال و دولت کے پیچھے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ بہت سے عیسائیوں کو بھی بے ایمان رکھا، تو وہ کیا ہے، وہ فاسق لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کو خوب پتہ تھا دل میں، اس نے قرظ بن علقمہ کو بتا دیا تھا کہ یہ سچے نبی ہے، لیکن خود ایمان نہیں لایا، صرف یہ کہ دنیا کی جو عزت ہمیں مل رہی ہے روم اور فارس سے، وہ پھر ہمیں کہاں سے ملے گی، اور جو مال اور دولت ہمیں مل رہی ہے وہ پھر کہاں سے ملے گی۔ عزت دینے والا اور دولت دینے والا تو اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کو ہی سنانے کے لیے کہا، وفد نجران کے لیے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے، اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ اس قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے
رشتہ داروں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، آمین۔